مطلب یہ خمس مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، لہذا آپ حضرات کی خدمت میں کوئی فاتحہ ہوتا پڑھوانا تھا؟ ہاں دے دیے، پہلے پڑھا دے، بعد میں بولے ایک پڑھ دیجئے صلوات، دے دیجئے، پیسے ہی دے دیجئے، کیا تو پڑھ دیجئے، ہے نا، ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم آباد حسین ابن ارشاد حسین اور رفیہ بیگم بنت ولی الحسن محفوظ حسین ابن آباد حسین، تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کو بخش دیجیے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو بہرحال ہے مختصر، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے دوسری مجلس ہے، مولانا رضوان صاحب پڑھیں گے، تو اسی حساب سے آج جو ہے شب جمعہ تھی، حدیث قصہ وغیرہ جس نے جو ہے 10-15 منٹ اور جو ہے کل موقع مل جائے گا، ہے نا، تو آج جو ہے اسی حساب سے، ہے نا، گھبرائیے گا نہیں۔ بہت لوگ گھبرا جاتے ہیں، ارے دوسری مجلس خراب ہو جائے گی، مجلس کہیں خراب ہوتی ہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال ہے نا، آپ دیکھیں کہ جس تلاوت کیا ہے آیت پہ کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے، نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ جو ہے ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے۔ اور پروردگار کا حکم ہوا، پروردگار نے جناب ابراہیم سے کہا مکان بنا ہوا نا، اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جو ہے نا خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں۔ تو پروردگار کسی بہترین، ہے نا، معمار کو منتخب کر لیتا، کوئی بہترین ہوتا معمار، یعنی پروردگار جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو یہاں پہ جو ہے معصوم کی ولادت ہوگی، ہے، تو جس جگہ معصوم کی ولادت ہو، جو مکان بنے، جب اس مکان میں غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر معصوم کی جگہ جو ہے غیر معصوم کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو مکان بنا، ہے نا، خانہ کعبہ بنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے حکم ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں، یعنی حرم میں جو ہے جو جگہ، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے اس جگہ پہ آ جائے تو پھر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جو ہے نا سپاہی وغیرہ کے ذریعے نکال کے اسے جو ہے قتل کیا جائے گا، ایسا جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ پہ اگر قتل کیا ہو وہیں پہ وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن حرم کے حدود میں آ جائے نا تو جب تک کہ خود سے نہ جائے، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، پانی بند کر دے وہ الگ مسئلہ ہے نا، کھانا بند کر دے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہے اسے وہاں سے نکال نہیں سکتا ہے، نکال نہیں سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں دیگر جو ہے نا اہل سنت کے بھی جو ہے وہ راضی ہے، وہ بہت مشہور عالم دین ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حرم میں، حرم کے جو حدود ہے حرم میں، وہاں جو ہے کوئی نجس جانور نہیں آ سکتا ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر معلوم یہ ہوا کہ شکاری کتا ہو اور ہرن کو شکار کرے، لیکن اگر ہرن جو ہے خانہ کعبہ کے حدود میں آ جائے گا تو پھر کتا جو ہے رک جائے گا، یعنی جو ہے اس حدود میں جو ہے کتا نہیں آئے گا، وہاں پر رک جائے گا، حرم کے باہر جو ہے رک جائے گا۔
اور رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ یا علی انت منزلت بے کعبہ، علی کی مثال جو ہے کعبے کی مثال ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے حلال گوشت جانور ہے، یہ ایک حرام گوشت جانور ہے، ایک جو ہے پاک ہے اور ایک جو ہے نجس ہے، یعنی نجس ہے لیکن جو ہے اسے بھی معلوم ہے۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ نجس ہے لیکن جو ہے وہ بھی پہچان رہا ہے، حدود کو پہچان رہا ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ نجس جانور جو ہے، اب اہل سنت کے دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہاں تک نہیں آئے گا۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں ہے نا مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے نا، ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد مولا علی کی ولادت کے بعد جو ہے جو خانہ کعبہ ہے نا جو بنا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ جو ہے 3 مرتبہ ہے نا، اور بہرحال اس سے پہلے جو یزید نے کیا اور جو بم یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ مسمار کرنے کے لیے، لیکن جو ہے ہر بار جو ہے یہی کوشش کرتے رہے کہ جو شغاف ہے خانہ کعبہ میں وہ جو ہے ظاہر نہ ہونے پائے، وہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ 1-2 مرتبہ نہیں ہے نا، 3 مرتبہ ہے نا، اس طریقے سے جب گرا بنایا گیا خانہ کعبہ 3 مرتبہ مولا علی کی ولادت کے بعد بنا، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ جو پتھر میں شگاف ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے، مٹ جائے۔ جب لوگ جو ہے پتھر کے نشان کو نہیں مٹا پائے تو پھر علی کے ذکر کو کیا مٹائیں گے؟ پڑھیے صلوات۔ تو پھر جو ہے وہ ذکر علی کو کیا مٹا سکتے؟ اگر آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا عبادت کر رہا ہے، عبادت جو اہم عبادت ہے کیا؟ نماز ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے اور رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہے نا، قبلے کی طرف رخ ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، رخ قبلہ کی طرف ہے نا، اس کے ذہن میں آئے گا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ذہن پہ آئے گا نا کہ یہی خانہ کعبہ ہے، قبلہ کی طرف رخ ہے نا، یہی خانہ کعبہ ہے کہ مولا علی نے جو ہے بتوں کو توڑا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ سے اگر جو ہے اپنے رخ کو موڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے نا، اور اگر دل میں جو ہے علی کی محبت نہ ہو تو تمام اعمال باطل۔ پڑھیے صلوات، پڑھیے محمد والے۔ تو خانہ کعبہ کی مثال دیا کہ علی کی مثال جو ہے خانہ کعبہ کی مثال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا، لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اور علی کی مثال خانہ کعبہ کی مثال دیا ہے نا۔ تو سن 36 ہجری سے جو مولا علی کو جو ظاہری خلافت ملی، تو اب آپ دیکھ لیں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ مولا کسی کے پاس گئے ہوں کوئی مسئلہ پوچھنے، ہے نا، جس کو نہیں معلوم تھا سب مولا کے پاس آتے تھے، ہے نا۔ علی نے کہا آپ کی مثال کا، پڑھیے صلوات، پڑھیے محمد۔ تو نجس جانور جو ہے وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اچھا، بہت مشہور ہے، برابر سنتے رہتے، مولا علی کا جو حرم ہے مولا علی کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہارون کے زمانے تک جو ہے وہ معلوم نہیں تھا۔ پھر جناب صفوان جو زیارت عاشورہ کے راوی ہیں ان سے 7ویں امام نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال مختصر کرنا ہے تو ایک جو ہے پہاڑی کے مانند تھا، ایک پہاڑی کے مانند، تو یہ ہارون رشید ہے کہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جب شکار کرنے کے لیے نکلا تو اب جیسے ہی بڑھا ادھر، تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے نا، جب جس طریقے سے تھا، اب آج کل تو الگ مسئلہ، جیسے ہی اپنا شکاری کتا لے کر آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ ایک جو ہے ہرن ہے۔ اب جب اپنے شکاری کو چھوڑا، اپنے شکاری کو چھوڑتا ہے، اب جب شکاری آگے بڑھا، ہرن جو ہے
بھاگتا ہوا جو ہے اسی جو ایک پہاڑی کے مانند ٹیلا تھا وہاں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے وہ ہرن یا ہرنی رہی ہو جو بھی ہے نا، وہ جو ہے ہرنی کھڑی ہو گئی۔ اب جو ہے وہ کتا جو ہے آگے نہیں بڑھتا ہے نا، اور رک گیا۔ اب ہارون بھی سوچ رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اپنا ادھر ادھر متوجہ ہو گیا، اور پھر پہاڑی سے جو ہے وہ ہرن ہے نا کھانے پینے کے لیے وہ جو ہے آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو پھر دیکھا جب ہارون نے، تو پھر جو ہے اپنا پالا ہوا شکاری چھوڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ دوڑا کہ شکار کریں، تو پھر وہ ہرن جو ہے وہی پہاڑی ہے نا، وہی پہاڑی پہ بلندی پہ گئی۔ اب جا کے دیکھیے وہ پہاڑی پہ گئی، اور بڑا اطمینان ہے اسے ہے نا، اطمینان ہے، اطمینان سے بہت بڑا پہاڑی بلندی نہیں، اطمینان سے، اور یہ شکاری یہ کتا جو ہے رک گیا ہے نا۔ تو اب وہ سوچنے لگا ہے نا، اگر سوچیں گے تو اب یہ بھی بہت دقیق بات ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ آخر بات کیا ہے، کہ ہم نے جسے پالا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہم بھیج رہے ہیں نا، اس کا پالا ہوا جو ہے وہاں جا کر رک جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا۔ بنی امیہ کا دور ختم ہو گیا تھا، بنی عباس کا دور تھا، بہرحال تھوڑا سا حالات بھی ہے نا ایسے تھے، تو بہرحال یہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو آخرکار جو ہے ایک بوڑھا مل گیا، تو اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا چیز ہے کہ یہ جو ہے ہم اپنا شکاری کتا چھوڑتے ہیں تو جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ رک جاتا ہے پہلے، اور ہرن جو ہے وہ پہاڑی پہ وہ بلندی جو تھی وہاں چلا جاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا فلسفہ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے اگر جو ہے جان کو امان ہو تو پھر ہم جو ہے بتا دیں، ظاہر سی بات ہے۔ بادشاہ کہا کہ ہاں تم جو ہے خوف زدہ نہ ہو، بتا دو۔ تو کہا کہ وہاں جو ہے علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ یعنی جو ہے یہ ہے نا، یہ جو ہے کتا ایک جو ہے نجیس، ایک جو ہے وہ جو ہے پاک ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نجیس ہے وہ بھی جو ہے علی کو پہچانتے ہیں ہے نا۔ اب جو ہے آگے کیا پڑھیں، ایک صلوات آپ ہی پڑھ دیجیے ہے نا۔ تو اب جو ہے یہ نجیس چیز جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تب واقعہ ہے تاریخ میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ عراق کا حاکم تھا، اس نے جو ہے حاکم بادشاہ تھا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرنے لگا، سب سے جو ہے نا پوچھنے لگا۔ اب جب گفتگو کرنے لگا تمام افراد تھے، اور جب بات ہونے لگی تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ہے خاندان کے بابا دادا قتل ہو گئے، دوسرے سے پوچھتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ہے نا ہمارے خاندان سے بھی قتل ہو گئے، تیسرے سے پوچھا، کہا ہمارے خاندان سے قتل ہو گئے، پھر پوچھا، کہا کہ ہمارے خاندان سے قتل ہو گئے۔ اب وہ تعجب کرنے لگا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کہ سب قتل ہی ہو گئے، باپ دادا سب جو ہے نا تمہارے قتل، کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ مثلا یہ کہے کہ ہمارے جو ہے دادا نے، ہمارے خاندان کے افراد نے قتل کیا ہے، جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہے نا ہمارے خاندان کے قتل ہو گئے، ہمارے خاندان کے قتل ہو گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ قتل کس نے کیا؟ تو کہا کہ علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ پڑھنا ہے تو پڑھ دیجئے ہے نا، پڑھ دیجئے۔ تو جب یہ سنا تو اس نے جو ہے سوال کیا کہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو شہید ہو گئے، اچھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا جو ہے نا قبر ہے، مقبرہ ہے۔ اب جب یہ سنا تو تھوڑا ہے نا اس کے دل میں بے چینی ہو گئی ہے نا کہ مقبرہ اور اس طریقے سے جو ہے حرم بنا ہوا ہے، قبر ہے، مزار ہے۔ جب یہ سنا تو اب جو ہے دل کے اندر جو ہے اب اسے پریشانی ہو گئی کہ اس طریقے سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ چلو ہم جو ہے چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد جو ہے قبر کو مسمار کر دیں گے۔ اب جتنے افراد تھے کہ خاندان کے سب جو ہے قتل ہوئے تھے، اب لے کر چلا، اور جیسے ہی نجف پہنچا تو اب جو ہے نجف کے لوگوں نے، مومنین نے جو ہے مقابلہ کیا، بہرحال یہ لشکر کے ساتھ جو ہے ہر افراد جو ہے بادشاہ تک پہنچا، اور آخرکار جو ہے یہ جو ہے کامیاب ہوا، یہاں تک کہ زری کے قریب پہنچ گیا۔
اب جب زری کے قریب پہنچا تو اب وہ معلوم نہیں کہ کیا چیز نکلی ہے نا، نشان کے طرح یا 2 انگلیاں نکلی، کیا چیز نکلی کہ وہ جو ہے وہیں پہ 2 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے نا۔ دو حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اب سنیے یہ دقیق زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جو بیان، 2 حصے میں جو ہے تقسیم ہو گیا، لیکن جو ہے اس کے خون کا ایک قطرہ بھی وہاں پہ نہیں گرا ہے، ایک قطرہ بھی وہاں پہ اس کے خون کا نہیں گرا ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، اب جب مومنین آئے اور دیکھا ہے نا، سمجھ گئے، دیکھا تو پھر جو ہے اسے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے آج کل نجف جس طریقے سے آباد ہے، اب وہ جو ہے نہیں ہے، یہاں تک کہ لے گئے اور لے جانے کے بعد نجف اشرف میں دور جو ہے پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینکا تو پھر وہ جو ہے ایک ڈھیلا، ایک مٹی ہے نا، پتھر کے مانند جو ہے وہ بن گیا۔ تاریخ وغیرہ میں دیکھیے گا یہ سب لکھا ہے نا، بن گیا۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو نجس جانور گزرتے تھے، پڑھ دیجیے ایک سروات ہے نا، سمجھ گئے نا۔ اب ختم ہو گیا نشان وغیرہ، اب جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا، اچھا صرف جو ہے یہی نہیں مسئلہ، یعنی یہاں تک کہ ہے نا تاریخ میں لکھا ہے، یا مثلا جو ہے جو اشعار وغیرہ سے ہے نا بہت دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہوگا کہ اس چیز کو جو ہے، بس اسی کے بعد مصائب پڑھ دیں گے ہے نا، اسی کے بعد 5-10 منٹ پہلے جو ہے چھوڑ دیں گے آپ کو آرام سے، کہ اشعار وغیرہ میں بھی جو ہے اگر آپ پڑھیں تو یہ جو ہے شعراء نے جو ہے اشعار میں بھی اس کو نظم کیا ہے، کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں لوگوں نے کیا دیکھا اس وقت جب نجف جو ہے اس طریقے سے آباد نہیں تھا، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے شیرنی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں آ رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر ہو گئے، ہٹ گئے، چلے گئے نا، یہ جو ہے شیرنی ہے۔ لیکن اب کیا دیکھا کہ یہ شیرنی جو ہے زری کے قریب گئی، اور جانے کے بعد جو ہے نا اپنے انداز میں ہے نا لوٹ رہی ہے نا، وہ بھی اٹھ رہی ہے، کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی جو ہے اپنے سر کو اپنے دہن کو زری سے مس کر رہی ہے، لیکن جو ہے وہاں سے جا نہیں رہی ہے۔ اب یہاں تک کہ 1-2 دن ہو گیا، اب 1-2 دن ہو گیا، لیکن یہ شیرنی جو ہے حرم امیر المومنین علیہ السلام سے نہیں جا رہی ہے۔ بہرحال لوگوں نے سوچا، کچھ لوگوں نے مثلا جو ہے تشت میں پانی رکھ دیا، لیکن جو ہے پانی بھی نہیں پیتی۔ کچھ لوگوں نے مثلا جو ہے گوشت وغیرہ تشت میں رکھ دیا ہے نا، کہ 2 دن سے بھوکی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کھا لے، لیکن جو ہے گوشت بھی نہیں کھا رہی ہے، کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، اور صرف جو ہے وہ حرم میں ہے اور آنسو کے مانند جو ہے اس کی آنکھوں سے جاری ہے نا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اچھا مسئلہ کیا ہے یہ تو ہے نا بعد میں معلوم ہوا جب خواب میں بادشاہ کا، کہ اس کے جو ہے 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ایران کا بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے گیا، بچے بہت چھوٹے تھے، چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور ان بچوں کو پکڑ لیا ہے نا، شوقیہ پکڑ لیا، مارا اور نہیں، ان بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد بادشاہ تھا اپنے جو ہے لشکر کے ساتھ گیا تھا، بچوں کو پکڑ لیا اور لے کر وہ چلا آیا تھا۔ تو جب یہ شیرنی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں لوٹ پوٹ رہی تھی اس طریقے سے، تو اب جو ہے جو بادشاہ تھا مولا جو ہے اس کے خواب میں آئے، اور مولا نے یہ کہا کہ جو شیرنی کا بچہ تم لائے ہو، اور لا کر جو ہے فلاں مقام پہ اسے چھوڑ دو۔ اب یہ جو ہے چونکا، کہا کہ مولا ہم تو اگر فلاں مقام پہ چھوڑ دیں تو پھر جو ہے بچے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ شیرنی ہو۔ تو اب مولا نے کہا کہ تم جو ہے اس کی فکر نہ کرو، تم جو ہے اس کی فکر نہ کرو، اور تم جو ہے اس بچے کو وہاں تک پہنچا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات ہے، پوری کائنات جو ان کے اختیار میں ہے، جو بھی رہا ہو، جن رہے ہوں، فرشتے رہے ہوں، جو بھی رہا ہو، بہرحال وہ شخص جو ہے لایا، اور لانے کے بعد شیرنی کے بچے کو جو ہے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بچے اس کے پاس آ گئے، پہلے کہہ دیا نا جو پوری کائنات مولا کے اختیار میں ہے نا، ملائکہ رہے ہوں یا جن رہے ہوں، جو بھی، یہاں تک جو ہے بچے پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی بچے وہاں تک پہنچے، اب جو ہے اپنی پیشانی کو وہاں پہ مس کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے پھر جو ہے وہ
شیرنی چلی گئی ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے مولائے کائنات ہے نا، ہر ایک کی فریاد سنتے ہیں نا، یہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر ایک کے لیے مولائے کائنات جو ہے یہ مشکل کشا ہے نا۔ روایت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ائمہ علیہم السلام کے معجزات کو بیان کرو ہے نا۔ جب معجزات کو بیان کرو گے تب جو ہے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہوگی ہے نا۔ اگر معجزات وغیرہ بیان نہیں کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی یہ دولت ہے کہ دل سے نکلنے نہ دیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ۔ تو بہرحال مختصر کر دے ہے نا، لیکن جلدی سے ایک اور واقعہ سن لیجئے ہے نا، جلدی سے سن لیجئے کہ دوسرے کا دور تھا، زمانہ تھا تو ایک شخص آذربائیجان ہے نا، ایران میں وہ رہتا تھا، اور وہ جو ہے نا اونٹنی وغیرہ تھی، اسی سے اس کا خرچ چلتا تھا، دودھ وغیرہ سے ہے نا، تمام اہل و عیال سب تھے، اسی سے خرچ چلتا تھا۔ بہت جلدی سمیٹ رہے ہیں نا، 20 منٹ کا واقعہ، اور اسی سے خرچ چلتا تھا، اور آخر کار جو ہے وہ اونٹ جو ہے نا وہ اونٹنی تھی بگڑ گئی ہے، دیوانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے جتنے تھے، اب جیسے ہی قریب جاتا تھا اب جو ہے اتنی قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ہے نا وہ بھاگی جنگل کی طرف، یہ دوڑا، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھاگ رہی تھی۔ اب جو ہے پریشان ہو گیا، اب کیا کرے، اسی سے سب خرچ چل رہا تھا، دودھ وغیرہ سے اہل و عیال کا خرچ چل رہا تھا، پریشان ہوئی کیا کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ، ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو لوگ رسول اسلام کے پاس جاتے تھے اور وہ مسئلہ حل کرتے تھے، رسول اسلام کے پاس جاؤ، لیکن اس وقت جو ہے رسول اسلام تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کا جو ہے جانشین ہوگا، تم جو ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بہرحال گیا، پہنچا تو کسی صاحب نے بتا دیا کہ فلاں صاحب ہیں جانشین، تو یہ گیا ان کے پاس اور پورا مسئلہ بیان کیا، تو کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایک تعویذ ہم جو ہے دے دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ تو اتنی بگڑی ہوئی ہے نا، قریب جائیں گے تو مار دے گی، آپ تعویذ دے رہے ہیں۔ کہا نہیں پہنانے وہنانے کی ضرورت نہیں، دور سے پھینک دینا تاکہ اس کے جو ہے قریب پہنچ جائے۔ تو بہرحال اس نے سوچا ٹھیک ہے، راستہ بہترین ہے، تو تعویذ جو ہے اپنا بنا کر دے دیا کہ ہم رسول کے جانشین ہیں، ہم حکم دے رہے ہیں ہے نا کہ جو بھی جن ہو شیطان ہو جو بھی ہے چھوڑ کے چلی جاؤ اسے۔ تو بہرحال یہ لکھ کے تعویذ دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ابن عباس بھی موجود تھے، دیکھ رہے تھے، ابن عباس موجود تھے، اب وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ تو مسئلہ اس کا خراب ہو جائے گا، لیکن دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ چلا، ادھر جو ہے ابن عباس آ کے مولا علی سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، آخر کار جو ہے آئے گا، وہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو خیر یہ گیا، اور جب قریب گیا، یعنی کچھ دوری تھا، اور جیسے ہی ہے نا تعویذ پھینکا کہ اس کے قریب پہنچ جائے، اب اس کے بعد جو ہے اس نے حملہ کیا ہے نا، یعنی حملہ کیا، یعنی اس طریقے سے ہے نا، مثلا جو ہے اٹھا کر دور تک پھینکا ہے نا، دور تک ہے نا، سرور سے اٹھا کے پھینکتے جاؤ جس طریقے سے، تو اس طریقے سے یہاں تک کہ بہت زخمی ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے محلے والے بھائی وغیرہ سب آئے، کسی طریقے سے اسے بچا لیا، یعنی جان جو ہے اس کی بچ گئی۔ اب جب جان بچ گئی تو اب تھوڑا سا صحت مند ہوا، تو اب چلا، کہا کہ چلیں اب ان سے سوال کریں کہ کیسا تعویذ لکھ کر دے دیا آپ نے ہے نا۔ اب جو ہے وہ شخص آیا، اور جیسے ان کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے کیسا تعویذ دے دیا ہے نا، ہماری تو جان چلی جاتی، وہ تو ہم بچ گئے، اور جو ہے یہ کہا کہ ہم جو ہے جانشین ہیں، یہ ہیں، اور اگر جو ہے واقعاً ہوتے تو ہم جو ہے اس حالت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو کچھ جو ہے سنانا تھا سنایا۔ اب ابن عباس نے کہا کہ ہم جو اس کے واقعات حالات کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ مولا علی کے خدمت میں حاضر ہوا، اور مولا نے کہا کہ تم جو ہے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے مولا نے تعلیم دیا نا، اپنا واسطہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے یہ دعا جو ہے اس تک گلے تک پہنچا دینا، اور تم جو ہے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ہی وہ جو ہے دیکھ چکا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اب اسے جو ہے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے رسول اسلام کے جانشین ہے نا، اور جیسے ہی قریب گیا تو پھر وہ جو ہے اٹھنی رام ہو گئی ہے نا۔ پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے نا۔ تو بہرحال ہے نا، بات تو بہت ہے، انشاءاللہ کل تھوڑا بہت ہے نا بیان کر دیں گے انشاءاللہ، بس
دو جملہ مصائب کا کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات ہیں کہ جن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور علی کے دشمنی میں لوگوں نے اہل بیت کے خانوادے پہ ظلم کیا، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے۔ ہاں زادارو جب واقع کربلا ہو گئی اور لوٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ اور جب شام پہنچا دربار یزید میں، بس آخری فکرہ جب دربار یزید میں یہ قافلہ لوٹا ہوا پہنچا تو یزید نے سید سجاد کو دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، نشیب نے بتایا کہ یہ حسین کے فرزند علی ہے۔ تو فوراً جو ہے اس نے حکم دیا، کہا کہ انہیں قتل کر دو، بس آخری فکر ہے، کہا کہ انہیں قتل کر دو۔ اور جیسے ہی حکم دیا جناب زینب آگے بڑھ گئی، اور کہا کہ خبردار، بھائی نے آخری وقت وصیت کی تھی۔ تب اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ کون ہے یہ بی بی؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ حسین کی بہن ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا فوراً حکم دیا کہ اس بی بی کو بھی قتل کر دیا۔ جیسے ہی کہا جناب فضہ آگے بڑھ گئی، کھڑی ہو گئی سامنے، خبردار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو ان کی کنیز ہے، بس اتنا سننا تھا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ تلوار نکالو اور اس بوڑھی عورت کو قتل کر دو۔ جیسے ہی یہ کہا اور پھر جو ہے 4000 تلوار جو ہے نیام سے باہر نکل گئے۔ اب جناب فضہ نے دیکھا ان کی طرف، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے شہر کی جو ہے وہ جو ہے عورت، اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ بس اتنا کہا کہ تمہارے شہر کی شہزادی تھی۔ فوراً لشکر والوں نے کہا یزید اپنے حکم کو واپس لے لے، ورنہ جو ہے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دیتی ہے نانا فضہ کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن آپ کی نواسی زینب ہے، دیار بدیار فرار وسيعلم الذين من قلب۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگاری سے ہوا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو، اور آباد حسین، ارشاد حسین، رفیہ بیگم بنت ولی الحسن، محفوظ حسین ابن آباد حسین کے روح کو وصال فرما۔ السلام علیکم یا عبد اللہ والارواح الذی علت بثنائک لک منی السلام اللہ حفظ ما بقیت وقی الليل والنهار ولا جعل الله واخر العهد مني لزيارتكم والسلام على الحسن وعلى ابن الحسن وعلى اولاد الحسن وعلى اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارزات، السلام علیکم یا عشیۃ الزوار فی والجل، صلی اللہ علیہ بالعاصم یا علی ابن نصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قادر البرہان، السلام علیکم یا مامن السجان، السلام علیکم ظہر مغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔